للعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 86، 87، 88، 89، 90، 91 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مداخلین کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ میں وہی منافقین کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، شروع سے ابھی وہی ذکر چلا آ رہا ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ان آمنوا باللہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کہ سورت تو ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، وجاہدوا، جہاد کرو، مع رسولی، اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک، اجازت طلب کرنے لگے، اولو الطول یعنی دولت مند، طاقت والے۔ منافقوں نے جب بہانہ، ہیلا بہانہ بنا کر انہوں نے اجازت رکھ لی، بیٹھ گئے پیچھے، تو دولت والوں نے دیکھا جو دولت مند تھے تو وہ بھی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی پیچھے رکیں گے، ہم بھی پیچھے رکیں گے۔ منہم، وقالوا، اور کہتے ہیں ذرنا، رہنے دیجیے ہمیں، نکم مع القائدین، جو پیچھے رکے ان کے ساتھ۔ منافقین تو رک گئے، لیکن جو جاؤ حشمت والے تھے انہوں نے بھی ہیلا بنایا کہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ردو، انہوں نے پسند کیا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ ہو جائیں جیسے عورتیں پیچھے رہتی۔ رب اب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں سے بڑھ گئے۔ جب جنگ ہوتی تھی، کوئی لڑائی ہوتی تھی تو عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ گھروں میں رہتی تھی، مرد جنگ پہ نکلتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ ہمیں پسند ہے کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرمایا ہم نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لَٰكِنِ الرَّسُولُ، لیکن رسول، وَالَّذِينَ، اور جو آمنوا، ایمان لے، مَعَهُ، اس کے ساتھ، جاہدوا، اور جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنت میں گھر ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی کامیابی کا انعام ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، جب دیکھا اب بدو لوگ پیچھے کیوں رہیں، اعرابی پیچھے کیوں رہیں، وجاء المعذرون من الاعراب، بدو آئے، بہانہ بنانے لگے، لیؤذن لہم، ہمیں اجازت مل جائے انہیں، وقد الذین، بیٹھے رہیں ان کے ساتھ، تو رب فرمایا الذین کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور کے رسول کے ساتھ۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان کو عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب آگے چلیے، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، نہیں پر کمزوروں پر، وَعَلَى الْمَرْضَىٰ، ایک نابینا صحابی تھے جنگ تبوک کے موقع پر،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں۔ کہا کہ تمہیں اجازت ہے تم گھر پر رہو۔ فرمایا لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، وعلی المرضى، بیماروں پر، وعلی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہے ان پر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ ہونے کے لیے۔ عرض کر لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ گھوڑا دے دو، یہ دے دو، تو آپ چھوڑ دیا ہوں۔ اذا نصحوا للہ، لیکن کوئی حد نہیں، وہ مخلص ہیں للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول، اس کے رسول کے لیے، وعلی المحسنین، یہ نیکوکار ہیں، من سبیل، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔